تو مومن اور کافر کی روح کا معاملہ بھی الگ ہے نا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال کو کھینچ لیا جائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کافر کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے تو اس کو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی کانٹے دار درخت پر ریشمی کپڑے کو گیلا کر کے ڈالا جائے، اس کو کھینچا جائے تو اس کا ریزہ ریزہ الگ الگ ہو جائے گا۔ اس سے بھی کہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جیسے ایک ہی جگہ پر 1000 تلواروں کے وار ایک ہی ساتھ میں کیے جائیں تب بھی اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی کافر کی، گناہگار کی روح نکلتے وقت اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک زندہ جانور کی کھال کو کھینچ لیا جائے تب بھی اس جانور کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف ایک گناہگار کی، ایک کافر کی روح نکلتے وقت میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کا دوستانہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنایا حضرت ابراہیم کو تو ملک الموت آتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے۔ گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ جب تمہیں کافر کی روح نکالنے کے لیے آتے ہو، روح قبض کرنے کے لیے آتے ہو تو تمہاری کیا حالت ہوتی ہے؟ کون سا چہرہ لے کر کے آتے ہو؟ کس حالت میں آتے ہو؟ ملک الموت نے پہلے تو منع فرمایا کہ آپ نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصرار بڑھا دیا۔ حضرت ملک الموت فرماتے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ جیسے ہی آپ نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی ڈراؤنی شکل والا انسان موجود ہے۔ بڑی ڈراؤنی شکل آپ کے سامنے موجود ہے جس کے بڑے بڑے دانت ہیں، بڑے بڑے ناخون ہیں اور بڑے بڑے بال اس کے جسم پر موجود ہیں کہ ہر بال کی جڑ میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، بڑے بڑے ہاتھ اور پیر ہیں۔ اتنی حالت دیکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ آپ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوش میں آئے تو ملک الموت اپنی حالت میں آ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ملک الموت جب تم ایک کافر کی روح نکالنے کے لیے آتے ہو یہ حالت ہوتی ہے تمہاری۔ اگر اس کو موت کے وقت میں کوئی اور تکلیف ہو یا نہ ہو، کوئی اور معاملہ اس کے ساتھ میں ہو یا نہ ہو، اگر وہ تمہاری اس حالت کو دیکھ لے تو یہی اس کے لیے سب سے بڑی تکلیف ہے۔ اللہ اکبر، کیسی حالت ہوتی ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا یہ بتاؤ جب ایک مومن کی روح نکالنے کے لیے آتے ہو، ایک مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہو تو کیا حالت ہوتی ہے؟ حضرت ملک الموت نے اپنی حالت کو چینج کیا تو بڑا خوبصورت سا ایک شخص موجود ہے کہ جہاں پر خوشبو ہی خوشبو، اس کے جسم سے خوشبو ہی خوشبو نکل رہی ہے، ایک نورانی چہرہ ہے موجود ہے، ایک نورانی چہرہ حضرت ابراہیم کے سامنے موجود ہے، چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ملک الموت، اے اسرائیل، کہ جب تم ایک مومن کی روح نکالنے کے لیے آتے ہو تمہاری یہ حالت ہوتی ہے۔ اگر مرتے وقت مومن کو کوئی اور کرامت یا کوئی اور بزرگی دکھائی نہ دے، کوئی اور آسانی نہ ملے، اس کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات، سب سے بڑی مسرت کی بات تو یہی ہوگی کہ وہ تمہارے اس چہرے کو دیکھ لے گا، اس حالت کو دیکھ لے گا۔ تو میرے عزیزوں نیک بننے کی کوشش کریں اور دعا کریں کہ موت آئے تو ہمیں ایمان کی حالت میں آئے، ورنہ انجام بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ موت ایک آسان سا لفظ ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو سن کر بڑے بڑے طاقتوروں کے ہوش اڑ جایا کرتے ہیں، ان کے جسم کانپ جایا کرتے ہیں، کہ جن کی طاقت کے بڑے بڑے دور تک جن کی ڈنکے ہو بجتے ہیں، بڑی بڑی دور تک جن کی شہرت کے ڈنکے بجتے ہیں، جب وہ موت کا ذکر یا موت کا نام سنتے ہیں تو ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ تو موت تو کوئی آسان لفظ نہیں ہے نا، جب یہ آئے گی تو ہم بچ بھی نہیں پائیں گے۔ تو دعا کریں رب کی بارگاہ میں کہ مولا ہمیں موت بھی آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ ایسا کب ہوگا؟ جب ہم نیک کام کریں گے، اور ہمیشہ یہی دعا کریں، کیونکہ یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں موت کس حالت میں آنے والی ہے۔
ہمارا ایمان بھی صحیح سلامت ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن بھروسہ ہے رب کی ذات پر، اور دعا کرتے رہیں ہمیشہ کہ مولا جب بھی ہمیں موت آئے ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب بھی ہم اس دنیا سے جائیں کچھ ہو یا نہ ہو ہمارے پاس میں، لیکن ہمارے سینوں میں ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت ہو، عشق رسول ہو۔ رب کعبہ کی قسم عشق رسول لے کر کے دنیا سے جائیں گے تو وہ ہمارے قبر اور حشر میں کام آنے